تو جیسے ہی حضور علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لائے اور پھر 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا. آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی انسان کی عادت کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عرب کی یہ عادتوں میں سے تھا، وہ عیاش تھے، نشہ خور تھے، بت پرستی ان کی عادتوں میں تھی. لیکن حضور علیہ السلام جب ان میں تشریف لائے اور اللہ کی آیتیں حضور پہ نازل ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور پہ قرآن نازل کیا اور حضور نے جب اس اجڑ قوم میں قرآن پڑھا تو وہ اجڑ قوم جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتی تھی، وہ جو کعبے کا طواف بھی کرتی تھی تو برہنہ کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتی تھی، وہ جو ماؤں کی قدر نہیں کرتے تھے، وہ قوم جس کے یہاں غلام کی یہ عزت نہیں تھی کہ وہ بغیر آقا کی مرضی کے اس کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے. اگر رکھ دیتا تھا غلام تو آقا اس کے اوپر بھی اس کو سزا دیتا تھا. تیری ہمت کیسے ہوئی میرے جوتے کو تو نے میری بغیر اجازت کے چھاؤں میں رکھا کیسے؟ وہ غلام کہتا حضور آپ کا جوتا خراب ہو رہا تھا، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھ دیا. کہا نہیں تو متکبر ہو گیا ہے. وہ غلام جس کو اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کے بھی چھاؤں میں رکھنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں پہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہ جو نشے کے عادی تھے، جو رقص و سرور کی محفلیں سجا کرتی تھی، شراب جن کی زندگیوں کے اندر گھر کر چکی تھی، لیکن امام الانبیاء جب ان کے اندر تشریف لائے، وہ عرب جن کو اپنی زبان کے اوپر غرور تھا، وہ یہ سمجھتے تھے ہم سے بڑا ادیب اور بلیغ کوئی نہیں ہے. اور جب حضور پہ الزام تراشی کرنے لگے، کہا آپ تو یہاں پر تشریف لائیں اور یہ جو قرآن ہمیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ کا اپنی طرف سے من گھڑت جو ہے وہ کلام ہے، آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے. وہ جن کو اپنی زبان پہ ناز تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہے اور تمہیں اپنی زبان پہ بڑا غرور ہے، بڑا فخر ہے. چلو کوئی بات نہیں، پورا قرآن مت لے کے آؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ارشاد فرمایا تمہیں تکبر ہے اس بات کا کہ حضور نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تو جاؤ پھر پورا قرآن لانے کی ضرورت نہیں ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ہم نے جو اپنے حبیب پہ نازل کیا ہے اس کے مثل ایک سورت لا کے دکھا دیا. اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے دوست ہیں سب کو ملا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو سارے عرب جن کو اپنی زبان کے اوپر فخر تھا، تکبر تھا، ہاتھ پاؤں مار کے رہ گئے، قرآن کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہ لا سکے. یہ قرآن جب حضور پہ نازل ہوا، حضور نے جب ان کے درمیان پڑھا اور جیسے جیسے جو ہے وہ کفار سنتے چلے گئے، یہ قرآن ان کے سینوں کے اندر رس گھولتا چلا گیا، ان کی زندگیوں کے اندر اجالے پھیلتے چلے گئے اور جوق در جوق جو ہے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. محفل میلاد ہم لوگ مناتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت ہم لوگ سنتے ہیں، حضور کے پیدائش سے لے کے حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت اور پھر اس کے بعد آپ کی مدنی زندگی اور جو اخلاق کریمہ آپ کے تھے ہم علماء سے بارہا سنتے رہتے ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ ہم ہر سال محفل جو ہے رسول کا انعقاد کرتے ہیں، حضور کی سیرت بھی سنتے ہیں، لیکن عمل اس کے اوپر کتنا کرتے ہیں؟ عمل کتنا کرتے ہیں ہم لوگ جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں. ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ہماری حالت وہ جس طریقے برا نہ مانے، ہماری حالت اس طریقے سے ہو گئی جیسے وہ برسات والے مینڈک ہوتے ہیں، برسات کے موسم میں نکلتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. ہم لوگ صرف کیا کرتے ہیں، عید میلاد النبی جب آتی ہے 5-10 دن بڑا زور و شور کرتے ہیں، حضور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم لوگ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے. لیکن صحیح معنوں میں اگر پوچھیں تو ہماری اکثر جو تعداد ہے اس کو حضور کی سیرت کا 10% حصہ بھی معلوم نہیں ہے. یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ حضور پیدا کہاں پہ ہوئے تھے، کون سا دن تھا، کس نے جو ہے آپ کو دودھ پلا کے جو ہے 2 سال تک آپ کی جو ہے وہ پرورش کی، ان کا نام کیا تھا، کس طریقے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے دست قدرت پہ لوگوں کو شفا یاب نصیب کیا. یہ ساری چیزیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ حضرت ہم نے ربیع الاول جب آنی ہے، جھنڈا اٹھا لینا ہے، نعرہ لگانا ہے، پھر ہم لوگ فری ہو گئے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے جو ہے نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا۔ میرے حضور کی زندگی میں میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہیں کسی ایرے گیرے نتھو کھیرے کی زندگی فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں بچپن دیکھنا ہو تو میرے حضور کا دیکھو، اگر جوانی دیکھنی ہو تو میرے حضور کی دیکھو، اور پھر اس کے بعد اخلاق دیکھنے ہو تو میرے حضور کے دیکھو، غلاموں کے ساتھ معاملات دیکھنے ہو تو میرے حضور کے دیکھو۔ بچپن کا معاملہ دیکھو، جب سیدہ حلیمہ کہتی ہیں، عرب کا یہ معمول تھا، آپ بارہا سنتے ہیں، عرب کا یہ معمول تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے شہروں میں تو ان کو دودھ پلانے کے لیے جو ہے گاؤں دیہاتوں میں دائیوں کو دے دیتے تھے تاکہ وہاں کی صاف ستھری ہوا میں رہ کے بچے عربی اچھے سے بولنے لگ جائیں اور ان کی نشو و نما بڑی اچھے سے ہو جائے۔ حضرت حلیمہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ بھی پہنچے بچے لینے کے لیے، میرے پاس ایک اونٹنی تھی لاگر سی اور ایک گدی تھی کمزور سی جو قافلے میں سب سے پیچھے چلتی تھی۔ ہم جب تک مکے پہنچے تب تک سارے بچے جو تھے وہ دائی لے جا چکی تھی، صرف جو ہے عبد المطلب کے گھر میں ایک یتیم بچہ رہ گیا تھا۔ تو عبد المطلب نے مجھ سے کہا جو حضور کے جو ہیں دادا ہیں، کہا میرے یہاں پہ ایک یتیم پوتا ہے، اگر تم لینا چاہو تو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کرنا مناسب سمجھا، میں نے اپنے شوہر سے جب بتایا تو میرے شوہر نے کہا کہ دیر نہ کرو، فوراً اس بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے وہ بچہ ہمارے لیے برکت والا ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں فوراً واپس آئی، حضرت عبد المطلب سے میں نے جو ہے کہا کہ میں راضی ہوں، میں آپ کا پوتا لے لوں گی۔ تو مجھے عبد المطلب نے بتایا کہ وہ فلاں کمرہ ہے، اس کے اندر میرا پوتا تشریف فرمائے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں گئی اس کمرے کے اندر تو دیکھا کہ اون کا سفید لباس ہے جس میں حضور جو ہے لپٹے ہوئے ہیں، اور نیچے جو پالنے کے اندر جو کپڑا بچھایا ہوا ہے وہ سبز رنگ کا ہرے رنگ کا تھا۔ کہتی ہیں جب میں حجرے کے اندر داخل ہوئی اور جب میں نے چہرہ دیکھا تو خدا کی قسم میں چہرہ ہی دیکھتے رہ گئے، اتنا خوبصورت اللہ نے پیدا کیا تھا۔ حضور آرام فرما رہے تھے، میں نے سینے کے اوپر جیسے ہی ہاتھ رکھا شفقت والا حضور نے آنکھیں کھول دی اور مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ وہ بچہ مجھے بڑا بھا گیا، میں اٹھائی سیدہ آمنہ سے اجازت لے کے اپنے خیمے میں لے آئے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہ قافلے والے جو مجھے جو ہے کوس رہے تھے کہ حلیمہ تیری گدی جو ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا قافلہ بار بار روکنا پڑتا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں اس بچے کو لے کے حضور کو لے کے خیمے میں آئی اور جب میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ اس برکت والے بچے کو میں لے آئی اور پھر اس کے بعد میرا شوہر رات میں کیا ہوا اچانک اٹھا، وہ خیمے کے پاس جو اونٹنی بندھی ہوئی تھی وہاں پہ گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ لاگت سی اونٹنی جس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا بھی ختم ہو چکا تھا، دیکھا کہ اس کی کھیری کے اندر دودھ اتر چکا ہے۔ میرے شوہر نے جو ہے اس کا دودھ دوہا اور لا کے برتن بھر کے لے کے آیا، مجھے بھی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر میں نے جب حضور کو اپنا پستان دودھ پینے کے لیے پیش کیا، بتانا کیا چاہ رہا ہوں، حضور کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کہتی ہے حضور کو میں نے اپنا ایک پستان دودھ پینے کے لیے پیش کیا، حضور نے پی لیا، پھر میں نے دوسرا جب پیش کیا تو حضور نے منع کر دیا۔ گویا بچپن ہی کے اندر یہ درس دے رہے ہیں کہ وہ شخص، وہ امام الانبیاء جو کل کو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، جو لوگوں کا سردار بننے والا ہے، وہ بچپن ہی کے اندر یہ درس دے رہا ہے کہ بھلا میں اپنے بھائی کا حق کیسے لے سکتا ہوں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ جب میں یتیموں کو درس دے رہا ہوں، جب میں جو ہے بچھڑے ہوئے لوگوں کو، گرے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا رہا ہوں، تو بھلا میرے جو ہے دامن کے اوپر اپنے بھائی کے ساتھ نا انصافی کرنے کا داغ نہ لگا ہوا۔ تو پتہ تھا کہ ایک میرا بھائی بھی ہے جس کا یہ حق ہے، تو ایک دودھ کا حصہ جو ہے اپنے بھائی کے لیے بھی چھوڑ دیا۔ ہم تو آج بھائی ہو کے بھائی کی زمین کھا جاتے ہیں، پڑوس میں دبا لیتے ہیں، کہتے ہیں 4 فٹ ادھر اندر کھسکا لو، کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن رب العالمین دیکھ رہا ہوں۔ کیسے بھائی ہیں جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، کیسے بھائی ہے؟ حضور علیہ السلام کی کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں پہ گئے، پھر کرم شاہ زری کو ضیاء النبی کے اندر میں کل پڑھ رہا تھا، انہوں نے حضور کی ایک جو ہے منہ
منہ بولی بہن جو حضرت حلیمہ سعدیہ سے جو تھی ان کا ذکر کیا ہے، جو بعض کتب سیر کے اندر جن کا تذکرہ ملتا ہے ان کا نام شیما یا شیما تھا، جو حضور کو لوریاں دیا کرتی تھی۔ یہاں پہ بچپن میں بھائی کا خیال رکھا، سکا بھائی نہیں ہے پھر بھی خیال رکھا، اور پھر حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اب میں گدی پہ لے کے حضور کو جب سوار ہوئی تو وہ جو چلنے کے لیے تیار نہیں تھی، ایسے دوڑ رہی تھی جیسے اس کو پر لگ گئے۔ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ حضور کی سیرت اتنی طویل ہے، اور اگر بیان کیا جائے تو کئی ایک دن اور کئی ایک راتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے یہ ساری چیزیں سنی ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور کی سیرت ہمارے لیے صرف اتنی نہیں ہے کہ میں اور آپ جھنڈے اٹھائیں اور کہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، لیکن نمازیں ہماری 5 وقت غائب ہو جائیں۔ ہم کہ حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دین کے نام پہ جب قربانی دینے کی باری آئے تو ہم پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئے۔ نہیں، حضور کی سیرت ہمارے لیے یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہو، کپڑوں سے لے کے، سونے سے لے کے، کھانے پینے سے لے کے، شادی بیاہ سے لے کے، موت سے لے کے، زندگی کا ایک ایک مرحلہ ہو وہ ہمیں حضور کے مطابق کرنا ہے، حضور کی سنتوں کے مطابق کرنا ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہے۔ کہتی ہے ہم لے کے قافلے والی حیران ہے، حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کوئی سواری تو نہیں بدل آئی ہے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے قافلے والی میری ساتھ میں جو عورتیں تھیں ان سے کہا سواری تو وہی ہے لیکن سوار بدل گیا، سوار بدل گیا، دیکھتے نہیں وہ سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اپنے خیمے میں لے آئی، اور جو ہے روئے زمین پر کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا ہمارے اس علاقے کے علاوہ جہاں پہ پانی کی ایک بوند بھی نہیں پڑی، گھاس کا ایک ہرا تنکا بھی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ لیکن جب سے حضور ہمارے خیمے میں تشریف لے آئے، میری بکریاں صبح کو جب چرنے جاتی تھیں گھاس کا ایک ہرا تنکا بھی نہیں تھا، لیکن شام میں جب پلٹ کے آتی تھی ان کے پیٹ جو ہے وہ بھرے ہوئے ہوتے تھے، اور ان کے تھن کے اندر پہلے ایک قطرہ دودھ بھی نہیں تھا، لیکن جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آ گیا تھا شام کو جب آتی تھی تو ان کی کھیریاں دودھ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ سارے محلے کی عورتیں اپنے چرواہوں سے کہتی تھی تم بھی اپنی بکریاں وہی چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، ان کی بکریوں کے تو پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، تھن بھی دودھ سے بھرے ہوتے ہیں، تم جیسے جاتے ہو ویسے ہی آ جاتے ہو۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں حضور کیا آ گئے ہمارے گھر میں رحمت و انوار کا نزول ہو گیا۔ بلکہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ باقاعدہ جو ہے وہ محلے کی عورتیں جمع ہو کے حضرت حلیمہ کے پاس آئی اور حضرت حلیمہ سے کہنے لگی حلیمہ تم بڑی عجیب عورت ہو، معاملہ یہ ہو گیا لوگوں کے یہاں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے، تم پوری رات گھر میں تیل سے چراغ جلاتی ہو، لوگوں کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے ڈھنگ کا پینے کے لیے، تمہیں اتنا خزانہ کہاں سے مل گیا ہے؟ بتاتے ہیں حضرت حلیمہ نے ان کو کچھ نہیں کہا بلکہ جو ہے ان کا ہاتھ پکڑا اور اس حجرے کے اندر لے گئی جہاں پہ حضور تشریف فرما تھے، اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی جب سے یہ پیارا میرے گھر میں آ گیا میں نے سارے دیے توڑ دیے، سارے دیے میں نے توڑ دیے، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، کہ مجھے کسی دیے کی ضرورت نہیں ہے، میرے جس کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے میں اس پیارے کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتی ہوں، وہ کمرہ نور سے محفوظ ہے، وہاں نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے اکبر بہت بڑا بادشاہ گزرا، ظالم بادشاہ تھا، ایک دن اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، بیربل اس کا وزیر تھا، بڑا دانشمند تھا، بیٹھا ہوا تھا، چراغ جل رہے تھے، وہ مشالیں جلتی تھی بادشاہ کے دربار میں، کوئی تیز آندھی کا جھونکا آیا اور وہ سارے کی ساری مشالیں بجھ گئی، جتنے تک مشالیں دوبارہ جلائی جاتی بادشاہ پریشان ہو گیا، اور جیسے دوبارہ جلائی گئی تو اپنے وزیر بیربل سے کہنے لگا بیربل یہ تھوڑی دیر کے لیے روشنی گل ہوئی، ہم ایک دوسرے کی باتیں بھی سن رہے تھے اور میں تو اتنا ڈر گیا تھا قبر میں کیا ہوگا، قبر تو اتنی اندھیری ہوگی۔ بیربل اس کا ہندو وزیر ہے، وہ کیا کہتا ہے کہا حضور زمانے پہ پہلے تھوڑے اندھیرے تھے، پہلے تھوڑے جو ہے وہ ظلم قضا تھے، جب سے میرے حضور تشریف لائے اجالے ہی اجالے پھیل گئے، اب مصطفیٰ جو ہے یہاں سے زمین کے نیچے تشریف لے گئے وہاں پہ بھی اجالے ہی اجالے پھیل گئے، وہاں پہ بھی نور ہیں۔ وہ ایک مرتبہ جدھر سے گزرتے چلے گئے وہاں سے جو ہے وہ رحمت و انوار کی بارشیں برستی چلی گئی۔
اور نشور وحدی کا لہجہ اگر میں ادھار لے لوں تو اس نے کہا تھا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے۔ اور ظہوری کا انداز ہے تو سادہ لیکن ہے بڑا جو ہے دلکش، کہنے لگے مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضاؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے۔ ایک دن جو ہے وہ بزرگ گزرے پاکستان کے بہت مشہور بزرگ، ملتان کے اندر جن کا مزار ہے، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بڑے مشہور بزرگ اپنے مریدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے سوال کر لیا کہ حضور دنیا کے اندر سب سے عظیم جگہ کون سی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے عظیم جگہ کون سی ہے؟ کہا بیٹے وہی جہاں پہ حضور تشریف فرمائے، جہاں پہ حضور تشریف فرمائے، مدینہ شریف۔ یہ ایک بحث چلتی رہتی ہے کہ مدینہ افضل ہے یا جنت افضل؟ تو بزرگ نے پھر اگلا جواب دیا کہ بیٹے جب تک حضور یہاں پر تشریف فرمائے مدینہ افضل ہے، اور جب میرے حضور جنت میں تشریف لے جائیں گے تو پھر جنت افضل ہو جائے گا، کیونکہ وہ جدھر سے گزرتے چلے جائیں گے مجد و شرف پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس اس کے لیے دلیل بھی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، سورہ بلد پڑھیں، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ سارے مفسرین کو پڑھیں تو مفسرین یہی لکھتے ہیں اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ اللہ نے مکہ شہر کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے مکہ کی قسم اس لیے ارشاد فرما لی، وہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، آب زمزم ہے، میزاب رحمت ہے، صفا اور مروہ ہے، اللہ کی مقدس نشانیاں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ نے مکے کی قسم اس لیے ارشاد فرما لی۔ ہم بات کو اگر یوں ہی چھوڑ دیتے لیکن جو ہے بات میرے رب نے یہاں پہ نہیں چھوڑی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اعتراض کرتا کہ کعبۃ اللہ کی وجہ سے، مقام ابراہیم کی وجہ سے، میزاب رحمت کی وجہ سے اللہ نے مکے کی قسم ارشاد فرما لی، نہیں، کعبے کی عظمتیں اپنی جگہ پہ ہیں، مقام ابراہیم کی عظمتیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، آب زمزم کی عظمتیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ کی نشانی، ان کی عظمتیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اگر بات کو یہی چھوڑ دیا جاتا، لیکن میرے رب نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی، اس لیے نہیں کہ یہاں پہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے یا مقام ابراہیم ہے یا صفا اور مروہ ہے، آگے خود ہی ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب میں اس مکہ شہر کی قسم اس لیے ارشاد نہیں فرما رہا ہوں یہاں کعبۃ اللہ یا مقام ابراہیم ہے، بلکہ اس مکہ شہر کی قسم اس لیے ارشاد فرما رہا ہوں وانت حل بہذا البلد، اس مکہ شہر کی زمین نے تیری قدموں کا بوسہ لیا ہوا، میرے محبوب اس گلیوں میں تو چلتا پھرتا رہا ہے، یہاں کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوم لیا، اس لیے میں مکہ شہر کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ تو یقیناً میرے حضور جہاں سے گزرتے چلے گئے مجد و شرف پیدا ہوتا چلا گیا، اللہ نے کیا شان و شوکت عطا کی ہے، کیا مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن صاحب صحیح معنوں میں دیکھیں تو ہم حضور کی جو سیرت ہے اس کو پڑھ نہیں پاتے، اگر ہم نے کہیں سنا بھی تو اس پہ عمل کی کبھی ہم نے کوشش نہیں کی، ہم نے عمل کی کوشش نہیں کی، ہم جلسوں تک محدود رہے، 4 گھنٹے جلسے میں آگے بیٹھے اور پھر اس کے بعد فارغ ہو کے چلے گئے، جلسہ بڑا اچھا ہوا، لنگر کھائے اور چلے گئے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ امام الانبیاء جس کی زندگی بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک گئی اور امت کو کیا درس دیا۔ حضرت حذیفہ کہتی ہیں کہ میں نے جب ان عورتوں کو بتایا مجھے جہاں اجالے کی ضرورت ہوتی ہے اس بچے کو میں وہاں پہ لے جاتی ہوں، وقت گزرتا چلا گیا، بلکہ روایت کرتی ہیں کہ جب معاملہ یہ ہوتا کسی کے یہاں پہ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا، وہ عورت اپنے بچے کو لے کے آتی، حضور کا دست رحمت لیتی اور اس بیماری والی جگہ پہ رکھ دیتی تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو شفا نصیب کرتی۔ کسی کے جانوروں میں کوئی بیماری ہو جاتی، حضور کا ہاتھ لیتے اور اس جانور کے اوپر پھیر دیتے، اللہ ان جانوروں کو شفا یابی نصیب کرتی۔ پھر وہ شک صدر والا واقعہ آتا، بات بہت لمبی چلی جائی، 2 سال کا عرصہ گزرا، پھر حضور کو جو ہے وہ
واپس جو ہے مکہ چھوڑنے کے لیے آتی ہیں، پھر اصرار کر کے 6 مہینے کے لیے لے جاتی ہیں، شک صدر والا واقعہ ہوتی ہے، پھر گھبرا کے چھوڑ جاتی ہیں، اور وقت گزرتے چلا جاتا ہے، 6 سال کی عمر ہوتی ہے، 6 سال کی عمر ہونے کے بعد آپ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال جاتے ہیں، مدینہ شریف واپسی میں مقام ابوا پہ آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، بہت اہم بات ہے، جب آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور جب آپ کو لگ جاتا ہے کہ اب جو ہے میرا آخری وقت آ گیا، تو اس وقت حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں معاذ اللہ جو حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یا معاذ اللہ نہ جانے کیا کیا گستاخیاں کرتے ہیں، وہ یہ بھی جو ہے وہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ جو ہے حضور علیہ السلام کی والدین مومن نہیں تھی۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملیں گے۔ ہمارے نوجوان نسل سے بھی میں گزارش کروں گا ہم دین کو صحیح معنوں میں پڑھیں، کیونکہ آج فون آ گیا ہر کسی کے ہاتھ میں، بندہ کسی کو بھی سن لیتا ہے اور کب پٹری سے اتر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم کوئی بھی چیز لیں اس سے پہلے اس بندے کا عقیدہ ضرور دیکھیں اس کا عقیدہ کیسا ہے۔ آپ سوشل میڈیا سے اگر جڑے ہوئے ہیں اور میرے بیانات اگر آپ سنتے ہیں، ایک بات میں بڑی شدت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا معمول رہتا ہے ہم بازار سے اگر دودھ بھی خریدتے ہیں تو کوالٹی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار اس دودھ میں پانی تو نہیں ملا، مٹھائی بھی کہیں سے خریدیں گے بازار سے دیکھیں گے یہ کوالٹی والی دیسی گھی کی مٹھائی ہے یہاں سے لیتے ہیں، گوشت اس دکان سے لیتے ہیں یہ تازہ دیتا ہے، کپڑا اس برانڈ کا سب سے اچھا رہتا ہے، فون اس برانڈ کا سب سے اچھا رہتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دھیان میں رکھتے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ اسی طریقے سے جب دین لینے لگیں تو اس وقت بھی تو دیکھیں نا کہ سامنے والا بندہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس عقیدے کے اندر بھی کوالٹی ہے یا نہیں ہے۔ بڑا مشہور جملہ ہے میرا، میں ہمیشہ کہتا ہوں جس طریقے سے ہر دھوتی پہننے والا گاندھی نہیں ہوتا، اس طریقے سے ہر داڑھی اور ٹوپی والا مولوی نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم لوگ ذہن کے اندر بٹھائیں، یہ ہمارا ایک نظریہ بن گیا ہے کہ کوئی بھی آ کے ٹوپی داڑھی پہن کے کوئی بھی بات کہہ دے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ نہیں یہ عالم صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، نہیں، اس کا عقیدہ دیکھیں۔ اب 6 سال کی حضور کی عمر ہے، ابھی تو نبوت کا اعلان ہی نہیں کیا حضور، 6 سال کی عمر ہے، آپ آخری وقت اپنے جو ہے وہ ننھے بیٹے کو لے کے قریب میں باتیں کرنا چاہیے، پیار کرنا چاہا، لیکن صبر کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور اخیر میں جاتے جاتے جو ہے کچھ کلمات کہے جسے سیرت ابن ہشام کے اندر ابن ہشام نے نقل کیا ہے اور کہا کہ کہنے لگے بیٹے ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا، ہر باقی نے فنا ہو جانا، باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی۔ آگے ارشاد فرمایا میں بھی جا رہی ہوں، میں بھی جا رہی ہوں، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا، کیوں وَوَلَدْتُ طُہْرًا، اس لیے کہ تیرے جیسا صاف ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور پھر نصیحت کی، بیٹے میں تجھے نصیحت کرتی ہوں کسی بھی بت کی پوجا نہ کرنا، کسی بھی جو ہے بت کے سامنے کھڑے مت ہونا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں 6 سال حضور کی عمر ہے اور ان کی والدہ کا یہ عقیدہ ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہی ہیں توحید کی، بھلا مجھے بتائیں کہ وہ غیر مومنہ کیسے ہو سکتی ہیں جو ایک اللہ کی توحید کا درس دے رہی ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے حضور سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ تھا، یہ فترہ جو تھا یہ وہ زمانہ تھا جس میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا، جس میں کوئی نبی تشریف نہیں لایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث آدم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا، بیٹھئے تشریف رکھیں، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کے اندر علل اعلان یہ حکم ہے کہ میں کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان کے اندر کوئی رسول نہیں بھیج دیتا،
اور یہ فترہ جو ہے یہ اس کے اندر کوئی جو ہے نبی نہیں آیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبی نہیں آیا ان تک جو ہے اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسولوں کی رسالت جب پہنچی نہیں تو ان کے اوپر وہ احکام لاگو ہی نہیں ہوئے. اور دوسری بات جب ہم نے سیدہ آمنہ کے وہ کلمات سنے جس کے اندر خود ارشاد فرما رہی ہیں باقی رہنے والی ذات صرف رب کی ہے, میں بھی جا رہی ہوں لیکن میرا ذکر باقی رہے گا. وذکر آبا وہ ولد توہرا, اس لیے کہ میں تیرے جیسا صاف ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں. توحید کا درس دے رہی ہیں آخری وقت میں, اور پھر انتقال کر جاتی ہیں. ام ایمن کے ساتھ مل کے حضور اپنی والدہ کی تدفین کرتے ہیں. پھر آپ کو بٹھا کے ام ایمن آپ کے دادا کے پاس لے کے آتی ہیں, اور جب 8 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت آپ کے دادا بھی جو ہے اس دنیا سے جو ہے وہ کوچ کر جاتے ہیں. ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب مکے کے سردار کا جب جنازہ اٹھا پورے بازار بند ہو گئے اور سارا شہر جنازے میں امڑ آیا. ایک 8 سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا, کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا. والد اس وقت انتقال کر گئے جب آپ پیٹ میں تھے ماں کے, اور ماں اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئی جب جو ہے 6 سال کی آپ کی عمر ہے, اور ابھی 8 سال کی عمر ہوئی ہے آپ کے دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ سارا کچھ کیوں؟ جب میں نے مفسرین کو محققین کو پڑھا تو انہوں نے یہ ایک واضح بات لکھی کہ حضور کی یہ بچپن ہی کے اندر آزمائش تھی. جب ماں کے پیٹ میں تھے والد محترم چلے گئے, 6 سال کی عمر ہوئی والدہ چلی گئی. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہا ہے میرے محبوب کل کو تو نے یتیموں کا سہارا بننا ہے, کل کو جو ہے وہ بیوائیں ہیں ان کا سہارا بننا ہے, غریبوں کا والی بننا ہے. تو ابھی سے جو ہے وہ پریکٹس ہو رہی ہے تاکہ جو دکھ اور درد تم نے برداشت کیوں کل جب لوگ تمہارے پاس آئیں تو اسی جو ہے وہ محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو تم سینے سے لگا سکتے, کیونکہ تم خود اسی راستے سے گزرے. 8 سال کی عمر ہوئی, پھر جو ہے آپ کے چچا حضرت ابی طالب نے آپ کی کفالت کی, اور پھر جو ہے ملک شام کا بھی سفر کیا. ہم لوگ تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, حضور کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا سفر آپ نے تب کیا جب آپ کی عمر 13 یا ایک روایت کے اندر 17 سال کی ہوتی ہے, جب آپ کے چچا کے ساتھ آپ ملک شام کا سفر کرتے ہیں. اور راستے میں ایک جگہ پہ رکتے ہیں, وہاں پہ ایک راہب ہوتا ہے, پادری ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے بحیرہ راہب. لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے حق کی تلاش کے لیے, ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑا. ہمیں کیا ہوا, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, والد صاحب گئے مسجد سے امام صاحب کو بلا کے لے آئے. انہوں نے آ کے کان کے اندر کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آیا. لیکن ذرا ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے راستے پر بیٹھے بیٹھے اپنی زندگیاں گزار دی, جو انتظار میں رہے. یہ بحیرہ راہب جس نے اپنی مذہب کی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ نبی آخر الزمان کا گزر اس راستے سے ہوگا, اس نے وہاں پہ جھونپڑی بنا لی تھی اور انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو وہ آئے گا, کبھی تو وہ آئے گا جب اس سے میری ملاقات ہو جائے گی. اب وہ انتظار کر رہا ہے. ایک دن اپنی جو ہے وہ اس کے جو ہمرائی کے بیان کرتے ہیں کہ یہ روزانہ چھت پہ چڑھتا اور عرب سے آنے والے کافروں کو دیکھتے رہتا تھا. پھر کیا معاملہ ہوا, ایک دن یہ چڑھا اور جلدی اتر آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا جلدی جلدی کرو, یہ جو قافلہ آ رہا ہے اس کی مہمان نوازی ہم نے کرنی. ساتھ والے کہنے لگے بڑا عجیب بندہ ہے, بڑا عجیب معاملہ ہے, روزانہ تو یہ کسی کو پوچھتا ہی نہیں ہے, شام سے پہلے چھت سے اترتا ہی نہیں ہے, لیکن آج مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ آج دوپہر میں یہ اتر آیا ہے, آج دوپہر میں اتر آیا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ قافلے والوں کی ہم نے جو ہے وہ دعوت کرنی ہے. معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر انہوں نے کھانے کا انتظام کرنے لگے اور یہ قافلے والوں کے پاس گیا. آپ میری طرف توجہ رکھو, وہ سیٹل کر لیں گے, آپ میری طرف توجہ رکھو. اب گیا قافلے والوں کے پاس گیا اور کہنے لگا دوپہر کا کھانا آپ نے میرے یہاں پہ کھانا ہے, دوپہر کا کھانا آپ نے میرے یہاں پہ کھانا ہے. تو وہ عرب جو قافلے والے تھے وہ بھی حیران ہو گئے, یہ بندہ تو کبھی آتا ہے, یہ پانی کا نہیں پوچھتا, ہم لوگ تو ہمیشہ گزرتے ہیں, آج کیا ہو گیا کہ یہ کھانے کی دعوت کر رہا ہے. اب اس نے دیکھا کہ حضور جب قافلے کے اندر چل رہے ہیں تو دھوپ تھی, ایک بادل کا ٹکڑا حضور کو سایہ کیے ہوئے, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پڑ چکا تھا. اب یہ دعوت دے کے آیا, دے کے آنے کے بعد جو ہے کھانے کا انتظام کرنے لگا, سب کو بلایا. اس طریقے سے بڑا پیڑ تھا, اس کے نیچے سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے, سارے لوگ آ کے بیٹھ گئے. پوری جو سائے والی جگہ تھی وہ ساری پھول ہو گئی,
اب میرے حضور جب بعد میں تشریف لائے تو جگہ تھی نہیں، روایتوں میں آتا میرے حضور جو ہے دھوپ میں تشریف فرما ہو گئے، درخت نے الٹ کے سایہ حضور پہ کر دیا، حضور پہ سایہ کر دیا درخت نے، اور یہ آیا اور سارے لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے کھانے کے لیے پوچھنے لگا، کھانا کھلایا ساروں کو، اور پھر جب جو ہے بلکہ ایک روایت کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے تھوڑے پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں تشریف لائے تو اس نے قافلے والوں سے پوچھا تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ سارے آ گئے، کوئی نہیں رہا۔ کہا نہیں غور و فکر کر لو، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں ایک جو ہے وہ محمد نامی شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ ہے، وہ قافلے کے ساتھ سامان کی رکھوالی کر رہا ہے، وہاں پہ رہ گئے۔ تو اس نے جو ہے وہ ایک جملہ کہا تھا جسے کسی بزرگ نے اپنے لہجے میں کہا تھا، اس نے سارے قافلے والوں سے کہنے لگا اپنے لہجے کے اندر، اس پنجابی بزرگ نے اپنے جو ہے زبان کے اندر اس کا ٹرانسلیٹ کیا، کہنے لگا یہ کیسی بارات ہے جو بغیر دولہے کے آ گئی ہے، یہ کیسی بارات ہے جو بغیر دولہے کے آ گئی، تمہیں کس نے پوچھنا تھا؟ تم تو پہلے بھی آتے تھے، تم تو ہمیشہ گزرتے تھے، تمہاری دعوت کس نے کرنی تھی؟ یہ دعوت تو اس دولہے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ پھر حضور کو بلایا گیا، مہمان نوازی کی گئی، جب سارے قافلے والے دور ہو گئے تو وہ حضور سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگا کہ میں آپ کو لات و عزا کی قسم دے کے جو چیزیں پوچھوں گا آپ نے صحیح بتانی ہے۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا لات اور عزا میرے نزدیک دنیا کے اندر سب سے بری چیزیں، یہ بتوں کے نام تھے، کہ بتوں کا واسطہ نہ دے مجھے اللہ کے نام سے کوئی چیز پوچھ۔ تو اس کو تسلی ہو گئی، ہاں میں نے اپنی کتابوں کے اندر جس امام الانبیاء کا پڑھا تھا اسی جو ہے امام الانبیاء کے بارے میں پڑھا تھا، یہ وہی ہے۔ پھر کچھ باتیں اس نے پوچھی نیند کے تعلق سے اور زندگی کے تعلق سے، اخیر میں اس نے حضور کا کرتا مبارک جب اٹھا کے دیکھا تو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، اس نے بڑھ کے اس مہر نبوت کو چوم لی اور حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے اسلام کے اندر داخل ہو، بلکہ اس کا تجربہ دیکھیں، اس کا یقین دیکھیں۔ آج ہمارا یقین کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ اس نے آپ کے چچا ابی طالب کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا حضرت ابی طالب نے کہا میں ہوں۔ تو کہا یہ آپ کا کون لگتا ہے؟ کہا یہ میرا بیٹا۔ اب اس نے کتنی پختگی کے ساتھ یہ چیزیں اپنی، کیونکہ ساری جو پہلے کی کتابیں تھی ان میں حضور کی نشانیاں آ چکی تھی۔ اس نے کہا آپ اس کے باپ ہیں؟ کہا ہاں میں اس کا باپ ہوں۔ کا نام آپ اس کے باپ نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جب دنیا میں تشریف لائے اس سے پہلے ہی ان کا باپ انتقال کر چکا ہو۔ یہ امام الانبیاء کی نشانی ہے، یہ اللہ کے آخری پیغمبر کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ تو حضرت ابی طالب کہنے لگے ہاں میں ان کا چچا ہوں، باپ نہیں ہوں۔ کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، اب بتاؤ ان کی والدہ کہاں ہے؟ کہ کچھ ہی عرصہ ہوا ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی۔ کہا ہاں یہ امام الانبیاء ہیں، بلکہ روایت کے اندر آتا اس کا نام تھا جرجیس، اس کو بحیرہ رائی بھی کہا جاتا تھا۔ اس نے حضرت ابی طالب سے کہا اگر یہود و نصارہ نے ان کی یہ نشانیاں دیکھ لی اور ان کو پہچان لیا تو خدا نہ خواستہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اس لیے تم ایسا کرو ان کو واپس لے کے مکہ لوٹ لو۔ یہ وہ لوگ تھے جو راستے پہ کلیاں ڈال کے جھونپڑیاں بنا کے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے اور امام الانبیاء کا انتظار کر رہے تھے۔ باتیں بہت ساری تھے سنانے کے لیے، میں آپ کو سناتا۔ سلمان فارسی کو بھی دیکھیں، انہوں نے بھی کتنے سال حضور کا انتظار کیا، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے آپ کو جو ہے تپتے ہوئے ریگستان کے اندر جو ہے وہ لگا دیا۔ بلال حبشی کو دیکھیں، عمار ابن یاسر کو دیکھیں، کتنوں کو دیکھیں آپ۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ یہ تجارت کے لیے حضور کا پہلا سفر تھا، پھر 25 سال کی عمر ہوئی، اس کے بعد آپ نے سیدہ خدیجہ کے مال پہ 2 مرتبہ آپ نے سفر کیا، ایک مرتبہ حبشہ کا، ایک مرتبہ جو ہے ملک شام کا، اور سیدہ خدیجہ کا سامان لے کے گئے اور ڈبل منافع کے ساتھ آپ بیچ کے واپس لے کے آئے۔ یہاں سے ہمیں سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ بندہ مومن کو حضور کے غلاموں کو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا نہیں رہنا چاہیے، ساتھ میں اپنی تجارت بھی کرنی چاہیے جس طرح میرے حضور نے کی ہے۔ یہ حضور کی سیرت ہے ہمارے لیے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور ارشاد فرمانے لگے اللہ کے جتنے بھی پیغمبر گزرے ساروں نے جو ہے وہ اجرت پہ بکریاں چرائی۔ حضرت ابو ہریرہ پوچھتے ہیں حضور آپ نے بھی کیا جو ہے یہ بکریاں چرائی ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے بھی جو ہے قریش کی 2 کی رات میں بکریاں چرائی ہیں مکہ۔
یار امام الانبیاء جس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، وہ اپنی جوانی کے دنوں کے اندر بکریاں جو ہے وہ کرائے پہ چراتا ہے تاکہ اس سے گھر کا کاروبار چل سکے، کھانا پینا چل سکے۔ ہم لوگ رئیس بنے ہوئے ہیں، ہم لوگ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے، ہاتھ پہ ہاتھ بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت ہم کو کاروبار کریں، ہم کو تجارت کریں، نہیں۔ حضور کی سیرت ہر اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے تجارت کی، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے۔ خیر یہ وقت گزرتا چلا گیا، پھر حضور واپس لوٹے، پھر 40 سال کی عمر ہوئی، نبوت کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے کفار کا جو ظلم تھا وہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت عمار ابن یاسر کو دیکھیں، ان کی پوری فیملی کو دیکھیں، کس طریقے سے کفار نے تکلیفیں دی، کس طریقے سے جو ہے کفار نے ستایا۔ بلکہ اسلام کی جو پہلی شہیدہ ہیں وہ حضرت عمار کی والدہ ہیں سیدہ امیہ، اور ایک روایت کے اندر ان کا نام اور آتا۔ یہ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں جن کو ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا، اور اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا خون اگر کسی کا گرا ہے مکے کی سرزمین پہ تو حضرت عمار کی والدہ تھا۔ بلکہ ایک دن حضور ان کے پاس سے گزرے، کفار مکہ ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، حضور پاس سے گزرے، یعنی حضور کے لیے ایمان لے کے آئے، سارا کچھ کیا ہے، حضور پاس سے گزرے، کیا کلمات ارشاد فرمائے، کہا اصبروا یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہاری اس تکلیف پہ تم سے جنت کا وعدہ کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے تکلیفیں صحیح بھی صحیح، پریشانیاں صحیح بھی صحیح۔ آج تھوڑی سی گرمی ہو جائے تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے دکھ آ جائیں، بارش زیادہ ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے فصل نہیں ہوتی ہے تو رونے لگ جاتے ہیں، واویلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک قطرہ راہ خدا میں بہا دیا، لیکن پھر بھی حضور کے وفادار بن کے رہے، حضور کے جو ہے وہ محب بن کے رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم حضور نور المصائب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نور المشائخ میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی سیرت جو ہے اس کو ہمیں سن کے اس پہ عمل کی ضرورت ہے۔ گفتگو 1 گھنٹہ اور بھی ہو سکتی ہے، گفتگو 2 گھنٹے اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہم لوگ سنیں اور اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ حضور سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی دلیل ہمارے پاس کیا ہے۔ گویا خالی ہم لوگ نعرے لگانے تک تو محدود نہیں ہے۔ وہ امام الانبیاء جو دلوں کے راز بھی جانتے ہیں، وہ امام الانبیاء، کسی سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کتنا اچھا ہوں، آپ کتنے اچھے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، آپ کے معاملات کیسے ہیں۔ یہ ہم لوگ اپنا دل کے اندر یہ جو مفتی بیٹھا ہوا ہے اسی کی طرف اشارہ کر کے اگر پوچھیں اور اسی سے پوچھیں یار تو ہی بتا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں، تو یہ دل آپ کو خود گواہی دے گا کہ آپ کون سے دوراہے پہ کھڑے ہوئے، آپ کون سے راستے پہ کھڑے ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی اسی طریقے سے مجلس لگی ہوئی تھی، حضرت وابسہ نام ہے، کہتے میں حضور کی مجلس میں آیا، آ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب میں پیچھے بیٹھا تو حضور نے کہا اذنو یا وابسہ، وابسہ دور بیٹھے ہو، اٹھو اور نیڑے ہو جاؤ۔ حضرت وابسہ کہتے میں اٹھا اور نزدیک ہو گیا۔ پھر حضور نے کہا وابسہ دور بیٹھے ہو، نزدیک آ جاؤ۔ پھر حضرت وابسہ آئے اور نزدیک ہو گئے۔ تیسری مرتبہ میرے حضور نے پھر ارشاد فرمایا وابسہ دور بیٹھے ہو، نزدیک آ جاؤ۔ حضرت وابسہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے مقدر پہ جتنا بھی قربان جاؤں، جتنا بھی ناز کروں کم ہے، میں حضور کے اتنا نزدیک ہو گیا تھا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگ گئے۔ اور جب میں اتنا نزدیک ہو کے بیٹھ گیا اور میں بیٹھا ہی ہوا تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا وابسہ کیا کوئی چیز پوچھنے کے لیے آئے؟ آئے ہائے ہائے، پنجابی کے کسی شاعر نے کہا تھا ڈٹھے ور
ورک قرآن دے کھول سارے تیری شان جہا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ اے ہو رات دن شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تسا اور ڈٹھا اسا اور ڈٹھا تم نے تو پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا علامہ اقبال کہتے ہیں نادان تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا ابھی تو کنویں میں تلاش کر رہا وہ مصر کا بادشاہ بھی بنا ہوا ہے تو حضرت وابسہ کہتے ہیں میں آ کے بیٹھا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابسہ کیا کوئی چیز پوچھنے کے لیے آئے کہا حضور ہاں آیا تو پوچھنے کے لیے ہی ہے آیا تو پوچھنے کے لیے ہی ہوں تو کہا وابسہ جو چیز تم پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو کیا اللہ نے شان عطا کی ہے کہا جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو عرض کرنے لگے حضور آپ بتا دیں تو پھر تو کمال ہی حضور نے ارشاد فرمایا وابسہ تم خیر اور شر کے تعلق سے پوچھنے آئے خیر اور شر کے تعلق سے پوچھنے آئے تو کہا حضور بالکل آپ کی بات صحیح ہے میں بھلائی کیا ہے برائی کیا ہے اس کے تعلق سے پوچھنے آئے تو کہا اس کا جواب مجھ سے چاہیے یا خود سے چاہیے کہا حضور اگر مجھے جواب آ رہا ہوتا تو میں سوال ہی کیوں کرتا پھر تو سوال ہی نہیں بنتا کہتے حضور نے میری انگلی لی انگوٹھا لیا یہاں دل والی جگہ پہ مارا کہا استفت من قلبک وابسہ یہ اندر تیرے مفتی بیٹھا ہے اسی سے پوچھ لے یہی تجھے بتا دے گا بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے کسی غریب کے مال کھاتے ہوئے ایسی بات نہیں ہے کہ دل میں گھنٹیاں نہیں بجتی دل گھنٹیاں ضرور بجاتا ہے آپ جب چوری کر کے دیوار کودنے لگتے ہیں مال لے کے کہ دل آپ کا اندر گھنٹیاں بجا رہا ہوتا ہے یار کام غلط کر رہے ہو یہ دل آپ کو آگاہ ضرور کر رہا ہوتا ہے کسی غریب زمین دباتے ہوئے 2 فٹ اندر رکھ رہے ہوتے ہیں یہ دل اندر سے گھنٹیاں بجا رہا ہوتا ہے کام غلط کر رہے ہو کہا یہ مفتی اندر بیٹھا ہے مجھے آپ کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مجھے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے کبھی رات کے اندھیرے میں تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کے غور و فکر کریں کہ میں جو چیزیں کہہ رہا ہوں یا کر رہا ہوں کہاں پہ کھڑا ہوں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں آپ کا دل آپ کو خود ہی گواہی دے دے گا آپ کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں تو کہا یہ جو دل کے اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے اسی سے فتویٰ پوچھ لے یہی ساری چیزیں آپ کو بتا دے گا تو آج ضرورت ہے ہمیں یہ دل کا میل قدورت جو ہے اس کو صاف و ستھرا کرنے اس کو صاف و ستھرا کرنے کی یہ میرے حضور علیہ السلام کا میلاد صرف 1 دن کا میلاد نہیں ہے 2 دن کا میلاد نہیں ہے 12 دنوں کا میلاد نہیں ہے بلکہ حضور کی سیرت ہر ایک دن کے لیے ہمارے لیے ہے حضور کی زندگی بچپن سے لے کے آپ کی جو ہے اس دنیا سے رحلت فرمانے تک اور اس کے بعد قیامت تک آنے والی نسل کے لیے آپ کی زندگی جو ہے وہ آئیڈیل ہے ہمیں حضور کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو ظاہری عیوب سے بھی پاک فرمایا ہے جو باطنی عیوب ہوتے ہیں ان سے بھی پاک فرمایا ہے غلاموں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس سے بھی جو ہے کیا شان عطا کی ہے بہنوں کے ساتھ جو معاملات ہیں میں پہلے عرض کر رہا تھا ہمارے یہاں پہ یہ رواج ہے کہ بھائی کیا ہوتا ہے باپ جب انتقال کر جاتا ہے تو بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں بولے بہنیں بیچاری کیا ہے ان کو 2-4 سوٹ کروا دیں گے اور بس ان کا کام ہو گیا یہ والی زمین ابو جی والی ہمارے حصے میں آ گئی رکھ لو میرے حضور علیہ السلام سے سیکھو بہنوں کے ساتھ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں ان کی عزت افزائی کیسے کی جاتی ہے حضور جب مدینے میں تشریف لے آئے بعض کتب سیر کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور کے صحابہ کی ایک دن کسی قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی تو جو ہے وہ قبیلے والے ہار گئے ان کے کچھ جو ہے وہ قید کر لیے گئے اور ان کو چھڑانے کے لیے پہلے عرب کے اندر ہوتا تھا فدیہ اکٹھا کیا جاتا تھا رقم جمع کی جاتی تھی پھر جس نے قید کی اس کو دی جاتی تھی اور قیدیوں کو چھڑایا جاتا تھا تو وہ رقم اکٹھی کر رہے تھے حضور کیونکہ بچپن میں حضرت حلیمہ کے پاس رہے پھر مکہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اب مدینے کی زندگی حضور کی ہے ادھر حضرت شیمہ حضور کی منہ بولی بہن میں نے پہلے آپ سے عرض کیا جو تھی ان کی پھر کسی قبیلے میں شادی ہو گئی اب یہ قبیلے والے جب چندہ اکٹھا کر رہے تھے کرتے کرتے حضرت شیمہ کے پاس پہنچے اور دروازے پہ جا کے دستک دی پوچھا کیا بات ہے کہا فلاں جو ہے جگہ پہ ہماری جنگ ہوئی ہمارے بندے قیدی بنا لیے گئے ان کے لیے ہم چندہ اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ان کو چھڑا سکیں کہا کس کے ساتھ ہوئی ہے کہا مدینے میں کوئی شخص آیا ہے کہا نام کیا اس کا کہا نام اس کا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے صحابہ کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، ہمارے بندے قید کر لیے گئے، ان کو چھڑانے کے لیے ہم لوگ چندہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا بہن کی اپنے بھائی کے ساتھ محبت یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا پھر چندہ اکٹھا نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو۔ کہنے لگے تو کیا کرے گی؟ کہا میں تمہارے بندے چھڑا کے دوں گا، میں تمہارے بندے چھڑا دوں گی۔ کہا تو کیسے چھڑا دے گی، تو کیسے جانتی ہے؟ کہا وہ میرا بھائی لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے، وہ میرا ویر ہے۔ قبیلے والوں کو ساتھ میں لیا اور حضرت شیما جو ہے وہ مدینہ الرسول کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ وہ وقت ہے جب ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہ وہ وقت ہے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا ورنہ ساری زندگی کے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ او میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں، پتھر مارنے والوں، میرے نبی کو تکلیفیں دینے والوں، خبردار میرے نبی کی چوکھٹ پہ ایسے ہی نہ آ جانا۔ پہلے گھر جانا، گھر سے کوئی چیز لینا، پھر بازار جانا، کوئی فقیر ڈھونڈنا، پھر صدقہ کرنا، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آنا، تمہیں پتہ لگے کون سی بارگاہ ہے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ جبریل بھی بغیر اجازت کے پر نہیں مار سکتا، جہاں پہ صحابہ ادب کے ساتھ پل کے جھکائے کھڑے ہیں۔ اسی خیال کے اندر حضرت شیما کہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جا رہی ہیں، تیزی کے ساتھ قافلے والوں کے ساتھ بڑھ رہی ہیں۔ حضور کے خیمہ کی طرف بڑی تو صحابہ پہرا دے رہے ہیں، تلواریں سونت دی، تلواریں آگے کر دی۔ او دیہاتی عورت، تجھے پتہ نہیں آگے خیمہ رسول ہے جہاں پہ جبریل بھی بغیر اجازت کے پر نہیں مار سکتا، تو کہاں پہ جا رہی ہے؟ روایتوں کے اندر آتا حضرت شیما نے تلوار جھٹکی، تلوار جھٹکنے کے بعد کہنے لگی تم مجھے نہیں جانتے، انا اخت نبیکم، میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں۔ وہ صحابہ جنہوں نے تلوار سنتی تھی ادب سے پل کے آنکھوں پہ آ جاتے ہیں، سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور کے خیمے کے اندر حضرت شیما جاتی ہیں، حضور نے جب دیکھا تو اپنی بہن کا اٹھ کے استقبال کیا، اٹھ کے استقبال کیا۔ امام الانبیاء کی شان دیکھیں، سیدہ فاطمہ کے ساتھ معاملات دیکھیں۔ روایتوں میں آتا جب سیدہ فاطمہ کے یہاں پہ فاطمہ حضور کے یہاں پہ آتی، حضور اٹھ کے سیدہ فاطمہ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ حضور کی بیٹی کے ساتھ حضور کے معاملات ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ حضور اکثر سیدہ خدیجہ کا جو ہے ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ باب ایک رہ گیا، وقت بہت کم ہے، تو میں نے ایک دن کہہ دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے، تو حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگے عائشہ خدیجہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، خدیجہ وہ ہے کہ جب ساری دنیا نے مجھے ٹھکرایا تو خدیجہ نے مجھے اپنایا۔ تو کہا کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی سیدہ خدیجہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ بھی وہ محبت تھی کہ حضور کی پہلی زوجہ ہیں۔ سیدہ عائشہ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ حضور ایک دن سیدہ عائشہ کچھ پانی پی رہی تھی، تو جیسے ہی پی لیا تو کہا کہ عائشہ ایسا کرنا تھوڑا پانی میرے لیے بھی پیالے میں چھوڑ دے۔ سیدہ عائشہ نے جب وہ پانی چھوڑ دیا، حضور لینے لگے، پینے لگے تو رک گئے۔ سیدہ عائشہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے عائشہ ذرا بتاؤ تو صحیح تو نے اپنے لب کہاں پہ لگائے تھے؟ سیدہ عائشہ نے بتایا حضور میں نے یہاں پہ لگائے تھے۔ تو جہاں پہ سیدہ عائشہ نے اپنے لب مبارک لگائے تھے حضور نے بھی وہیں سے جو ہے وہ پانی پیا۔ یہ حضور کا ازواج کے ساتھ معاملات ہے۔ بیٹی کے ساتھ معاملات یہ ہے کہ جب وہ آتی ہیں تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بہن کا معاملہ ہے، بہن آئی ہے تو حضور کھڑے ہو گئے، استقبال کیا اور کیا کلمات ارشاد فرمائے۔ کہا میری بہن تو نے یہاں پہ آ جانے کی کیا جو ہے زحمت گوارا کی؟ سیدہ شیما عرض کرتی حضور آپ کے صحابہ نے ہمارے قبیلے کے کچھ بندے قیدی بنا لیے، انہی کو چھڑانے کے لیے جو ہے میں یہاں پہ آئی۔ حضور کے کلمات سنیں، ان بھائیوں کے لیے بھی درس ہے جو اپنی بہنوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جو اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ کیا محبت بڑے کلمات ارشاد فرمائے۔ کہا میری بہن صرف بندے چھڑانے کا معاملہ تھا، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو سندیشہ بھیج دیتی میں سارے بندے آزاد کر دیتا، میں سارے قیدیوں کو آزاد کر دیتا۔ اور بلکہ حضور علیہ السلام نے جو ہے سارے قیدی چھوڑ دیے اور سیدہ شیما کو کچھ تحائف دیے۔ بہنیں جب بھائیوں کے گھر آتی ہیں بھائی خالی ہاتھوں نہیں نہ موڑا کرتے،
کچھ تحائف دیے، کچھ گھوڑے دیے، کچھ جوڑے دیے، کچھ اونٹ دیے، بلکہ مدینہ الرسول سے باہر تک سیدہ شیمہ کو رخصت کرنے کے لیے حضور ساتھ میں تشریف لائے۔ جب واپس آئے تو صحابہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے، صحابہ ہر بار کیا ہوتا ہے جب بھی میں قیدی چھوڑتا ہوں تم سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن اس بار مسئلہ یہ ہوا میں نے تم سے مشورہ نہیں لیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ کے قربان، آپ جو چاہیں کریں، آپ جو ہے مالک و مختار ہیں، لیکن وجہ بھی تو بیان کر دیں۔ آخر اس لیے میں نے تم سے مشورہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو بہن کے ساتھ حضور کا یہ معاملات ہے، حضور کی سیرت کو پڑھیں، اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، واویلے نہ بچائیں۔ ہم لوگ شور و گل بہت کرتے ہیں، روتے جو ہے پٹتے بہت ہے، اللہ نے ہمیں یہ بھی نہیں دیا، اللہ نے ہمیں یہ بھی نہیں دیا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح ان صحابہ کی زندگی کو بھی پڑھیں جن کے سر پہ آرا رکھ کے پاؤں تلک چیر دیا گیا، کسی کے ہاتھ میں میکھیں ٹھوک دی گئی، کسی کے منہ میں جلتا ہوا کوئلہ رکھا گیا، کسی کو ستایا گیا، کسی کو اونٹوں سے باندھ کے چیر دیا گیا، کسی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ لیکن ہم جب روایتوں میں پڑھتے ہیں وہ روئے نہیں، چلائے نہیں، زبان سے ایک ہی صدا تھی، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہم زندگی کی بازی جیت گئے۔ محبت وہ تھی، محبت وہ تھی، صرف جو ہے دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، محبت دلیل بھی مانگتی ہے، چمڑی بھی ادھر جانی پڑتی ہے۔ وہ پنجابی کے کچھ شعر میں کہا کرتا ہوں، بڑا مشکل ہوتا ہے محبت کے اندر دلیل پیش کرنا، دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہاں پہ سوچی باتیں کر کے چلا جاؤں لیکن میرے پاس دلیل کوئی نہ ہو، بلکہ کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو رول دینا پڑتا ہے۔ محبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا، جے تو چڑھیا اٹھتے دار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اٹھتے دار بھی نہیں، دار کہتے ہیں پھانسی کے پھندے، جے تو چڑھیا اٹھتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، تے ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، اتنا آسان یار بھی نہیں ملتا ہے، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، کئی جنگل گھانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، جے وہ ایسے ملوں بھی مل جاوے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کئی جنگل گھانے پیندے نے، کئی جنگلوں کو رول دینا پڑتا ہے، کئی جنگل گھانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگنے پیندے نے، کئی ایک دوزخوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آخر میں کیا کہا؟ جو ایسے ملوں بھی مل جاوے، اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنی قربانیاں دینے کے بعد، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد، جو ایسے ملوں بھی مل جاوے اور اس تم سستا بپار بھی نہیں، اتنا کچھ قربانیاں دینے کے بعد اگر محبوب مل جائے، اگر حضور کی محبت مل جائے، کہتے ہیں پھر اس سے سستا تو کوئی سودا ہی نہیں ہے۔ جو ایسے ملوں بھی مل جاوے اور اس تو سستا بپار بھی نہیں، کچھ سمجھنا آوے لوکاں نوں، او کاتوں لال شہید کرن، او دے ہاتھ ڈٹھی تلوار بھی نہیں پر اوندا کھالی جاندا وار بھی نہیں۔ تو محبت اتنی آسان نہیں ہے، زخم پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی، ہم جو کر رہے ہیں وہ دل لگی ہے۔ عشق ہم نے کیا نہیں ہے، عشق میں چمڑی بھی ادھر جاتی ہے، عشق میں جو ہے بندہ رستے کا مجنوں بن جاتا ہے، عشق میں بندہ در در ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، لیکن خیال صرف یار کا رہتا ہے۔ پکے دنیا دار بن کے دعوے محبت رسول کے کرتے ہیں تو دلیل پھر مضبوط نہیں ہے ہمارے پاس۔ بس آج کی اس مجلس سے، سید صاحب قبلہ کی وسادت سے، ان کی صدارت میں، آج کی اس گفتگو سے میں پیغام یہ دینا چاہوں گا، وہ یہ بہت سارے بیانات آپ سنتے ہیں، بہت ساری چیزیں تھی مجھے بیان کرنی تھی، اولیاء اللہ کے تعلق سے بھی بیان کرنی تھی، لیکن وقت کی قلت، کیونکہ نبی شام میں ایک پروگرام جو وہ اٹینڈ کرنا ہے جودھپور کے پاس بلاڑا، اور لیکن حضور علیہ السلام کا بھی فرمان ہے، ہمارے بزرگان دین کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ باتیں اگرچہ کم، حضور نے بھی ارشاد فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی فہم اور ان کے سمجھ کے اعتبار سے گفتگو کرو۔ چار باتیں بھی اگر ہم لوگ سنیں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں تو پھر ہمارے لیے کافی، ورنہ 12 دن مہینہ بھر ہم کتنی بھی باتیں سنیں اور اٹھ کے چلے جائیں پلہ جھاڑ کے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو عمل کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں سب
سب سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ حضور کا بچپن پڑھیں، تو پھر اس سے ہمیں سبق ملے گا ہمارے بچوں کا بچپن کیسا ہو۔ حضور کی جوانی پڑھیں تو نوجوانوں کو یہ سبق ملے گا جوانی کس طریقے سے گزارے۔ حضور کا 40 سال کے بعد والا جو ہے وہ معاملہ پڑھیں، ان کی عمر کے حالات پڑھیں، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا لوگوں کے ساتھ معاملات کس طریقے سے کرنے۔ بڑھاپے والے معاملات پڑھیں، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا اس عمر میں کیا معاملات کرنے۔ حضور کے جو تجارت والے معاملات تھے وہ دیکھے، اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ حضور کے حسن کے تذکرے کرے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے حضور کے حسن کے حضور کا حلیہ بتائیں اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی ماؤں کو، کیونکہ بندہ جس کے تعلق سے جتنا سنتا ہے، اور خاص طور سے جس کی جو ہے وہ سیرت اور صورت دونوں کے تعلق سے سنتا ہے، تو پھر اس کی محبت میں بندہ جو ہے وہ اتنا ہی وہ جو ہے مست ہوتا چلا جاتا ہے، غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے حضور سے سچی محبت کرنے کی۔ آج کی میری اس گفتگو کا اگر آپ کہیں حضرت دو حصوں کے اندر، دو جملوں کے اندر آپ ہمیں ایک جو ہے بات بتائیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ ہم لوگ آج نہ جانے کتنے طریقے کے فرقے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ آپ ہمیں آسان لفظوں کے اندر بتا دیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، تو میں علامہ ڈاکٹر اقبال کی روح سے فیض لے کے آپ کو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا تھا ایمان اس چیز کا نام ہے جو ادب مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے، محبت مصطفیٰ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کا ادب بھی ہو ہماری زندگیوں کے اندر، اور حضور کی محبت بھی۔ اور حضور کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ حضور کی محبت ایسے پیدا ہوگی جب ہم حضور کے حسن کا تذکرہ کریں گے، جب ہم ان شعراء کو پڑھیں گے جنہوں نے حضور کی شان کے اندر، حضور کے حسن و جمال کے اندر اشعار کہے ہیں۔ پھر مہر علی شاہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف پہ اکھ مستانی، مخمور اکھیں بدبری۔ کسی نے حضور کی آنکھوں کی تعریف کی، کسی نے پیشانی کی تعریف کی۔ جس نے بھی دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، جس نے بھی دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا۔ ہمارا سارا کچھ جو ہے، جتنا کچھ ہے، ہماری زندگیاں، ہمارے ماں باپ، ہماری اہل و عیال، ہماری اولاد، یہ جتنا جو کچھ بھی ہے یہ حضور کے صدقے سے۔ ایک دنیا کا ہے ساڈیاں آساں دا سہارا، دس کینوں کراں یاد کہ تینوں نہ کراں۔ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے حضور ہے، ان سے سچی محبت کرنی ہے، دل و جان سے محبت کرنی ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ جو اعظم چشتی نے حضور علیہ السلام کی شان میں کہے ہیں، میں ہزارہ بار جب حضور کی جو ہے شان بیان کرتا ہوں تو یہ اشعار میں ضرور بیان کرتا ہوں، میرے بڑے دل کے قریب ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز کے اندر حضور علیہ السلام کا حلیہ جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور بڑے اچھے انداز کے اندر اس نے پرویا ہے حضور کی آنکھوں کی تعریف، حضور کے جو ہے وہ لب مبارک کی تعریف، حضور کی پیشانی کی تعریف۔ کیا اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پرو کے رکھا ہے۔ اور بہت سارے شعراء ہیں جو گزرے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی شان بیان کی ہے، اور بڑے اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ چاہیے، کیونکہ وقت کم ہے، ورنہ میں چیزیں جو ہے وہ آپ کو سناتا اور سناتا، ابھی ہم لوگوں کو نکلنا بھی ہے۔ وہ اشعار جو ہے انشاءاللہ العزیز کافی لمبے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ادھار میں انہی اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کو جو ہے وہ اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے جو ہے جو ساری گفتگو کا رس نچوڑ کے رکھ دیا ہے، کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے کی توفیق نصیب کرے، حضور سے سچی محبت کی جو ہے توفیق نصیب کرے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور سے صحیح معنوں میں محبت کی توفیق نصیب کرے۔ بیان کرنے میں اول سے لے کر اخیر تک جو بھی عمدن سہون لغزشیں ہوئی ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔